أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشاءاللہ ہمارے جو سارے انبیاء جو ہمارے مین انبیاء تھے، جو ہم نے جن کو قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ان کو سمرائز کرنا تھا، ان کی زندگیوں کے حالات دیکھنے تھے، وہ سب ہم نے مکمل کر لی ہیں. اور آج سے ماشاءاللہ ہم اس لیول تک پہنچے ہیں کہ جہاں سے ہم نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم الانبیاء، ختم المرسلین، حبیب رب کائنات، حبیب رب ذوالجلال. اور اتنا بڑا ٹاپک ہے آج کا سیرت کا ٹاپک کہ سیرت کے ٹاپک پہ بولنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہمت چاہیے اپنے اندر سے، کیونکہ اتنا خوبصورت مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا حسین و جمیل ایک ایسی ہستی کائنات کی کہ جس کے لیے یہ دنیا سجائی گئی تھی، اس کے لیے الفاظ نہیں آپ کو ملتے، اس کے لیے آپ کو انداز نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو لب و لہجہ نہیں ملتا، وہ احترام نہیں ہم ڈھونڈ کے لاتے اپنی ذات کے اندر سے. سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس ادب کے ساتھ، کیسے خوبصورتی کے ساتھ اس کو کیسے ان الفاظ کو پرویا جائے جو اس ہستی کا حق ادا کریں، کہ جس ہستی کی وجہ سے ہی جو ہم لوگ ہیں، جو آپ کی پوری امت ہے، یہ سارے کی ساری جو انسانیت بخشی جائے گی جس ہستی کی بنیاد پہ اور جس ہستی کی شفاعت کے اوپر، اور جس کے لیے کائنات سجائی گئی، جس کے لیے رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. اس ہستی کی تعریف کرنے کے لیے واقعی انسان کو ایک بہت بڑی ہمت چاہیے، جسارت چاہیے، اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان الفاظ کا حق ہی ادا نہیں. وہ الفاظ بھی اگر ہم ڈھونڈ لیں تو ہم وہ لب و لہجہ ہی کہاں سے لائیں کہ جو اس ہستی کے بیان کریں کہ کیسی شاندار اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے جن کا وجود، جن کے نور کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما لیا. تو اس ہستی کو ہی لانے کے لیے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. دیکھیں اس ہستی کو دنیا میں لانا تھا، اسی لیے آدم کی تخلیق کی گئی. تو رب کائنات نے جب اس مٹی کے وجود کو بنایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، کہ جیسے ہم نے اس دن بھی اس ٹاپک پہ بات کی تھی، تو اس مٹی کے وجود میں کی اہمیت کوئی نہیں ہے. اصل جو اہمیت ہے وہ اس نورانی وجود کی ہے جو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی، اور جس روح کو پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. کیونکہ جب آدم علیہ السلام کے جسم کو تخلیق کیا گیا تھا تب فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام کا جو جسد خاکی تھا اس کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی مدت کے لیے آپ کو رکھ دیا. اس مٹی کے کئی نام ہیں قرآن پاک میں، کہ وہ کھنکنے والی مٹی، وہ بجنے والی مٹی، وہ گارے کا وجود. تو یہ جو گارے سے، چپچپے گارے سے جس انسان کو بنایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اصل حیثیت اس نورانی وجود کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر پرویا. جس طرح آپ نے فرشتوں کو جیسے فرمایا کہ جب میں آدم کے اندر اپنی روح پھونک دوں گا تو پھر اس کو سجدہ کرنا. تو اصل اور یہی وہ چیز تھی جو شیطان سمجھ نہیں سکا، جو ابلیس جس نقطے کو سمجھ نہیں سکا وہ یہی نقطہ تھا، کیونکہ اس نے تو جو قیاس کیا تھا وہ مٹی کے وجود سے کیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں تو میں مٹی کے وجود کو سجدہ کیوں کروں. جبکہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سجدہ مٹی کے وجود کو نہیں تھا، یہ سجدہ جسد خاکی کو نہیں تھا. اصل میں تو یہ سجدہ اس نورانی روح کو تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس روح کو انسان کے اندر ڈالا، وہ آدم کے اندر ڈالا. تو اسی نور رب کائنات سے واللہ عالم اس روح کی حقیقت پہ، کیونکہ ہم بہت زیادہ بحث نہیں چھیڑتے، کیونکہ کچھ باتیں ہمارے دین میں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. تو یہ قیامت کے دن یا اس کے بعد رب کائنات ہی اس حقیقت کو جب آشنا کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا تھی. ابھی تک تو ہمارے پاس جتنا علم ہمارے رب کائنات کی طرف سے آیا، جتنا ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جو کچھ ادا ہوا، ابھی تک تو ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے. تو جس مین حقیقت کو شیطان سمجھ نہیں سکا، آج ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے اس ناقص العقل کے ساتھ ہم اتنا زیادہ قیاس نہ کیا کریں دین کی چیزوں کے اوپر. کیونکہ جس طرح شیطان نے قیاس کیا اور لاجک ڈھونڈی اور لاجکس کے چکر میں پڑا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو آج اگر ہم بھی ہر چیز میں لاجکس ڈھونڈتے رہیں اور اپنی طرف سے قیاس لگاتے رہیں کہ یہ ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے حکم کیوں دیا گیا، تو اگر ہم ان مشکلوں میں الجھتے چلے گئے تو وہ تو گرہیں لگتی چلی جائیں گی. اس لیے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو احکامات بھی ہمارے رب کائنات نے آپ کے اس مبارک دل، آپ کے اس مبارک وجود کے اوپر، آپ کی مبارک ہستی کے اوپر، آپ کی مبارک زبان کے اوپر جو اس مبارک کلام کو اتارا ہے، کہ جس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کلام ہے۔ سورہ بقرہ کی الف لام میم کے بعد جو پہلی آیت ہے وہ یہی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کہ اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کو کھولنے سے پہلے، جب تمہاری آیت پہ نظر پڑے گی سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، قرآن کھل گیا۔ اب جب آپ آتے ہیں قرآن کی طرف تو اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کلام میں شک ہے، نہ ہمیں اس مبارک ہستی کے اوپر کوئی شک ہے، نہ ہمیں رب کائنات کے اوپر کوئی شک ہے۔ تو پھر اس کے ہر حکم کو بس ہم نے ماننا ہے، بغیر کسی لاجک کو ڈھونڈے اور بغیر کسی سند کو دیکھے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا تو ویسا کیوں ہو گیا۔ اب جس نورانی وجود کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے اندر اتارا تھا، اور کس وجہ سے، کس لیے اس کائنات میں اتارنا تھا، کس وجہ سے خلیفہ اس کائنات میں لانا تھا، کہ انسانیت کو انسانیت کی معراج بھی دکھانی تھی، اور اس انسانیت کی معراج کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس یا ایون ہر انسان کے پاس ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کو آئیڈیالائز کریں، کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے مائنڈ میں۔ تو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مسلمان بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ہر انسان کے لیے جو آئیڈیل ہستی ہے وہ صرف ایک ہی ہستی ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے جب ہم اسکولوں میں تھے تو بچے ایک دوسرے سے کویشچنز کرتے تھے کہ تمہارا آئیڈیل کون سا ہے، آپ کا آئیڈیل کون سا ہے، بچے پوچھتے تھے نا، ہماری کلاس میں بچے پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کچھ بچے کسی چیز کو آئیڈیل اپنا بتا رہے ہوتے، کچھ کسی ٹیچر کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری آئیڈیل ہے۔ کچھ بچے جو بہت زیادہ موویز میں، ڈراموں میں تھے، وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ ہماری آئیڈیل ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مائیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ حق ادا کریں اپنے دین کا، کہ ہمارے اوپر جو اتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، یعنی ایک رسپانسبلٹی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر ڈالی، کہ انبیاء کو ذمہ داری دے دی کہ یہ جو انسانیت کا گروہ ہے ان کو راہ راست پہ، ٹریک پہ لے کے آنا ہے۔ لیکن وہی رسپانسبلٹی چھوٹی ہو کے پھر گھروں میں ماں کے اوپر ڈال دی۔ یہ اصل رسپانسبلٹی اسی طرح کی ہے، لیکن یہ کہ اس کا دائرہ محدود ہو گیا۔ اب ماں کو ذمہ داری کیا دی کہ آپ کے پاس جو بچے ہیں، آپ کے پاس جو انسانیت ہے، جو انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت آپ کے گھر میں اتاری ہے، آپ نے اتنے لوگوں کو ٹریک کے اوپر لانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں میں سے پھیلا کے ڈالی ہے تو ماں کے اوپر ڈالی ہے۔ اور ماں کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ ماں کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے بچے کی کوئی بھی چیز دیکھنی ہے تو بحیثیت ہے کہ مسلمان ماں اس کو وہیں پہ بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ اب اس میں بچوں کو سمجھانے کا، ہر بچے کی ایج کے مطابق اس کو سمجھائیں، جس بچے کا جتنا میچورٹی کا لیول ہے، جس بچے کی سمجھ جتنی ہے، اس کا دائرہ جتنا وسیع ہے، اس حساب سے آپ اس کو ایگزامپلس دے کے، ریفرنسز دے کے سمجھائیں گے۔ اب یہی ذمہ داری اگر بہت بڑی کر لیں، پہلے تو ہم نیچے لے کے آئے کہ ذمہ داری کو چھوٹا کرتے کرتے گھروں میں آئے تو ماں کی ذمہ داری ہے، اسی کو بڑا کرتے چلے جائیں تو کل انسانیت نہیں، کل مخلوق، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو جہاں بن کے آئے تھے اس کائنات کی ہر مخلوق کے لیے۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے تھے، آپ جنات کے بھی نبی تھے، آپ جانور بھی آپ کو پہچانتے تھے، آپ کو تو رستے کے پتھر بھی پہچانتے تھے، آپ کو پرند بھی پہچانتے تھے، کون سی مخلوق تھی جو آپ کو نہیں پہچانتی تھی؟ تو آپ تو رحمت دو جہاں تھے، رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے لیے صرف نبی بنا کے ہی نہیں بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، ایک ایسا نمونہ، ایک ایسی مثال بنا کر بھیجا جو قیامت تک نہ تو آنے والی ہے نہ کبھی آ سکتی ہے، جو کبھی آئی ہی نہیں۔ جب سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا ایسی مثال ہمارے سامنے کبھی آئی ہی نہیں۔ ایسی انسانیت کی معراج بن کے اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھایا کہ ایسا آئیڈیل بنا دیا کہ آج ان کے پاؤں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ لیکن کیسی عظیم وہ ہستی تھی جس کو جب تخلیق کیا گیا، اس کو تخلیق صرف ہم اس کی تخلیق کو اگر دیکھیں نا، تو جب آپ کو تخلیق کیا گیا تو پورا پیچھے کو اگر جائیں تو آدم سے دیکھیں کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس سے پہلے آپ کے نور کو تخلیق کیا گیا، اس کے بعد کہاں پہ آ کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب پوری دنیا ختم ہو گئی، پھر کہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ آپ کے ڈائریکٹ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے 4 فادرز میں سے جد الانبیاء جن کو ہم کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کی لڑی میں آپ کو ڈالا، آپ کو اسحاق کی لڑی میں پیدا نہیں فرمایا، آپ کا چناؤ کیا کہ کس جگہ پہ آپ کی تخلیق ہونی ہے، کس لڑی میں سے آپ کو پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہر چیز کو۔ لیکن جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، آپ اس کے لیے ہر چیز کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی محبت سے کوئی چیز پروتے ہیں، کوئی سیتے ہیں۔ جب نانیاں دادیاں اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، نواسے نواسیوں کے لیے جب کوئی چیزیں بناتی ہیں کتنی محبت سے بناتی ہیں، اسی طرح ماں بھی جب اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لیتی ہے، کوئی بناتی ہے، کیسے جوڑ جوڑ کے، کیونکہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کی ریلیٹڈ ہر چیز میں آپ بہت احتیاط کریں گے، بہت کیئر کریں گے۔ تو رب کائنات نے جب اپنی اس خوبصورت اور حسین ہستی کو اس دنیا میں اتارنا تھا، جس کو انسانیتی معراج بھی بنانا تھا، تو آپ کو تخلیق کرنے سے پہلے پورا جو سٹیج بنایا اس میں بھی رب کائنات کی محبت کے جگہ جگہ آپ کو منظر نظر آئیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل کی لڑی میں سے پھر وہ جتنے بھی معجزات اور جتنے واقعات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، آپ کی اب ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو چل کے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ٹریک بنایا، اس خاندان خاص کو چنا، قریش کے میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ آپ وسلم کی بلکہ یہ فرمان ہے کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی تمام انسانیت کے اوپر تو اسماعیل کو چنا، اسماعیل کو چنا، اس کے بعد نظر ڈالی تو کنانہ کو چنا، نظر ڈالی قریش کو چنا، نظر ڈالی بنی ہاشم کو چنا، اس میں سے بنو ہاشم پہ نظر ڈالی تو عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب پہ نظر ڈالی تو عبداللہ کو چنا۔ تو دیکھیں والد جو تھے اس کفر کے دور میں بھی ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، جس دور میں لوگ نام رکھتے تھے عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد المنات، اس میں آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ جبکہ لوگ بت پرستی پہ ہیں، لوگ کفر پہ ہیں، شرک پہ ہیں بلکہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن بتوں کی بھی ساتھ ہی عبادت کرتے تھے۔ تو لوگ شرک پہ ہوتے ہوئے بھی جب عبد العزیٰ، عبد المنات، عبد اللات یہ نام عام تھے، جیسے آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں عبداللہ نام بڑا عام ہے، لیکن تب اور عبد کے نام سے ہم بہت نام رکھتے ہیں، ہم محمد کے نام سے ہم بہت نام اٹیچ کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ نام عام تھے کیونکہ یہ بتوں کے نام تھے، ان کے عزیٰ، منات، لات، ان کے بہت بڑے بڑے بت تھے، تو ان کی بیس پہ عبد لگا کے ہی ان کے بیس پہ نام رکھتے تھے۔ لیکن جہاں پہ جس اپنی انسانیت کی معراج کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ اتارنا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والد کا نام بھی کیا رکھا؟ عبداللہ، اللہ کے نام پہ رکھا گیا نام، ماشاءاللہ۔ تو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھا تھا تو اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہ جب آب زمزم کا معجزہ ہوا تھا کہ انہوں نے پاؤں مارا اور وہاں سے آب زمزم نکلا، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے پیدائش تھی وہ عراق تھی۔ عراق سے پھر آپ نے سفر کیا شام کا، مصر کا، پھر وہ جو فلسطین کا علاقہ تھا سارا وہ آپ کی رہائش کی جگہ تھی، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاں پہ، اپنے حبیب سرور کائنات کو جہاں پہ اتارنا تھا وہ مکہ کی زمین تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو دور ہیں فلسطین میں اور اس علاقے میں، لیکن حکم کیا دیا کہ اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو آپ لے کے جائیں، ہجرت کریں مکہ کی سرزمین کی طرف۔ تو اب مہاجرہ کو جب اسماعیل چھوٹے سے بیبی تھے جب وہ ان کو لے کے آئے، تو اب میں اس واقعے کو تھوڑا سا سکپ کر دوں گی جو ہم نے آب زمزم کا واقعہ دیکھا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا پورا واقعہ دیکھا تھا وہاں پہ۔ اس سے اگر ہم آگے چلیں تو اسماعیل اس زمانے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا تھا بنو جرہم کے نام سے، اور بنی جرہم جو تھے یہ اصل میں یمن سے نکلے تھے، جو یمن۔ اچھا اگر ہم تھوڑی سی حجاز کی اس کی ہسٹری دیکھیں نا کہ جس سرور کائنات، جس ہستی کا، رحمت دو جہاں کا جس جگہ پہ نزول ہونا تھا اس کا حدود اربع کیا تھا، اس کی جیوگرافی کیا تھی۔ حجاز کا وہ علاقہ، یہ جو مکہ کی سرزمین تھی، یہ جو مدینہ کی سرزمین تھی، جو اس کے آس پاس کا جزیرہ نماء عرب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو عرب کا علاقہ تھا، یہ سب کا سب گھرا ہوا تھا ایران کے ساتھ۔ اس کے ایک سائڈ پہ ایران تھا، عراق تھا، ترکمانستان، یہ جتنی اسٹیٹس ہیں، ترکمانستان، تاجکستان، اس کے علاوہ جو روم کی سلطنت تھی، اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب تھا نا، اس سے پہلے دو بڑی سلطنتیں تھیں کہ جن کو کہتے تھے وہ، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جی سپر پاورز، حالانکہ مسلمان کے لیے سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن چلیں جو رواج ہے، جو قائم ہے، جو چیز وہ یہی ہے نا کہ
کون سا کنٹری سپر پاور ہے اس ٹائم. اس زمانے میں جو سپر پاورز تھی نا وہ روم تھی اور فارس، یہ دو تھیں. جیسے آج ہم دیکھیں تو چائنا اور امریکہ کا ہوتا ہے نا، کبھی وہ کبھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کچھ اس کو کہتے ہیں، بیچ میں رشیا کا کہیں نام آ کے لگ جاتا ہے. تو اس زمانے میں جو سپر پاورز تھیں جن کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی وہ ایک روم کی سلطنت تھی اور ایک سلطنت تھی فارس کی. تو تقریباً جو یہ درمیان میں مکہ اور آس پاس کی سرزمین تھی، اس کے ایک سائیڈ پہ جو فارس تھا اور دوسری سائیڈ پہ روم، یعنی ایک سائیڈ ایک سپر پاور کے پاس تھی اور ایک سائیڈ کو دوسری سپر پاور نے اپنے قبضے میں. یہ جو حبشہ افریقہ کا علاقہ ہے یہ سارا روم کے قبضے میں تھا. یہ جو یورپ ہے، اٹلی اور یہ سارا یہ سب جو تھا، یہ حکومت جو تھی یہ روم کی سلطنت تھی. یہاں پہ بہت بڑی سلطنت تھی رومیوں کی. اور جو دوسری سلطنت تھی وہ فارس، اصل میں کہتے ہیں ایران کو، یہ ایرانیوں کی سلطنت تھی پوری. عراق اور یہ پیچھے افغانستان تک اور یہ پوری اسٹیٹس یہ ان کے قبضے میں تھیں. تو ان کے آپس میں جو ہے نا یہ مقابلے کی سلطنتیں تھیں یہ. اب جب فارس کا بادشاہ ہوتا تھا جو بھی، وہ کسرا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے کسرا. آپ نے سنا ہوگا نا کیسر و کسرا، ان کے تبصرے ملتے ہیں ہمیں ہسٹری میں. جو روم کا بادشاہ تھا وہ کیسر کہلاتا تھا، کیسر روم، پڑھا نا آپ نے. اس کے بعد جو حبشہ کا علاقہ تھا وہ بھی روم کے انڈر میں آ گیا. اور جو یہ یمن کا علاقہ تھا، جو یمن میں یہ تھا کہ چلے یمن کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے حکومت میں چینج آیا، کیونکہ یہاں پہ سلطنتیں چینج ہوئی ہیں. کبھی نصرانیت ہے. اب جو روم کی سلطنت تھی یہ تھی نصرانیوں کی، یعنی عیسائی تھے یہ لوگ جو روم کی حکومت تھی. تو سمجھ لیں کہ اس زمانے کے مسلمان تھے. اب کچھ مسلمان تو ایسے تھے جو تثلیث میں گر گئے تھے، ان کو تو ہم مسلمان نہیں کہتے. لیکن جو صحیح عیسائی تھے، جو صحیح اسلام کے اوپر تھے، کیونکہ اسلام کے زمانے سے قبل جو عیسائی اور جو یہودی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، لیکن جو عیسائی جو تھے وہ اس زمانے میں صحیح نظریے کے اوپر تھے. اللہ تعالیٰ کی وحدت کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل اتری تھی ان کو آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کو مانتے تھے. انہی کو ہی مسلمان کہا جاتا تھا، وہ مسلمان حکومتیں تھیں. لیکن یہ تو بعثت کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد جنہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین نہیں کیا، آپ پہ ایمان نہیں لایا، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، وہ پھر کافر ہو گیا، وہ پھر شرک کی طرف چلا گیا. تو یہ حالات تھے. ایک طرف اب روم کی سلطنت ہے، ایک طرف فارس کی سلطنت ہے. لیکن جو درمیان میں جزیرہ نماء عرب تھا، جو عرب سٹیٹس تھیں، مکہ تھا، مدینہ تھا، یہ کسی بھی سپر پاور کے انڈر میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے علاقہ بھی چوز کیا، ایسا علاقہ چوز کیا کہ جہاں پہ نہ اس سپر پاور کی حکومت ہو نہ اس سپر پاور کی حکومت ہو، اور پھر یہاں سے روشنی نکلے جو کہ اس کو بھی ٹھیک کرے راہ انسانیت، اس کو بھی اپنی راہ پر لائے اللہ تعالیٰ کی راہ پر، اور اس کو بھی اس کا بھی خاتمہ ہو اور اس کا بھی خاتمہ ہو. جو فارس تھے وہ زیادہ تر آتش پرست تھے. ان کے جو آتش کدے تھے یعنی یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، یا پھر یہ ستارہ پرست تھے، ستارہ پرستی کرتے تھے، ستاروں کی عبادت و پوجا کرتے تھے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو عراق تھا، عراق میں کیا ستارہ پرستی ہو رہی تھی یا بت پرستی ہو رہی تھی، یہی ہو رہا تھا نا. تو یہ پورا علاقہ جو عراق، افغانستان، یہ سارا کیونکہ فارس کے انڈر میں تھا، تو یہ لوگ یا تو آگ کی پرستش کرتے تھے یا ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو ان کا یہی کام تھا. تو یہاں یہ تو بالکل ہی کافر ہو گئے نا، پھر یہ تو ایمان پہ تھے ہی نہیں. لیکن جو روم کی سلطنت تھی وہ اس زمانے کے مسلمانوں کی سلطنت تھی، جو نصرانی تھے، جو اس سلطنت کو جن کا ہولڈ تھا اس کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ نے علاقہ آپ کی اتارنے کے لیے، آپ کو اس کائنات میں لانے کے لیے حجاز کا علاقہ چنا، جہاں نہ روم کی انٹرفیرنس ہے نہ فارس کی انٹرفیرنس ہے. اب اس علاقے میں اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو تھے سمجھ لیں کہ فارس کے علاقے میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے کیونکہ آپ نے تشریف لانا تھا تو اسماعیل علیہ السلام کو پھر ہجرت کروائی، چھوٹے بچے بیبی کو اپنی والدہ کے ساتھ. اور تب تو یہ حجاز کا جو علاقہ تھا یہ بنجر تھا، پہاڑی پہاڑ تھے یہاں پہ آبادی نہیں تھی، لوگ نہیں رہتے تھے، یہ بالکل سنسان ہو گیا ہوا تھا یہ.
جب سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تھا نا، اس کے بعد سے یہ والی بستیاں تھیں یہ ویران ہو گئے تھے، یہاں پہ لوگ نہیں رہتے تھے، چٹیل پہاڑ تھے بس یہ. اور جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر جو کی تھی خانہ کعبہ کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد نوح علیہ السلام کا دور آیا تو وہ آپ کا جو طوفان نوح تھا اس کی وجہ سے وہ سارے اوپر کے آثار جو تھے اس کے ختم ہو گئے، لیکن بنیادیں اس کی موجود تھیں، جن کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا پھر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دونوں نے مل کے پھر اس کعبہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا تھا. تو یہ جو بنی جرہم قبیلہ تھا یہ یمن سے آیا تھا. یمن میں یہ ہوا تھا کہ کوئی ڈیم تھا وہاں پہ بہت بڑا، جس سے وہ کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جو کوئی رکاوٹ ہوگی جس سے پانی اکٹھا ہوتا ہوگا اور وہ پیتے ہوں گے، تو وہ ٹوٹ گیا تھا. تو اس کے ٹوٹنے سے ان کا پانی جو تھا، پانی کا ذخیرہ وہ بہہ گیا. تو وہاں پہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا یمن کے علاقے میں، جس علاقے سے وہ قبیلہ آیا تھا. تو وہ لوگ پانی کی تلاش میں ہی سفر کو نکلے تھے. تو جب پانی کی تلاش میں وہ سفر کو نکلے تو سفر کرتے 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 وہ پہنچے اس جگہ پر جو مکہ کی وادی تھی، صفا اور مروہ کے پاس، جہاں پہ آب زمزم کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معجزہ دکھایا ہوا تھا. تو جب وہ وہاں پہ گزرے، وہاں پہ انہوں نے پانی پیا، تو انہوں نے پھر اس کے بعد اماں ہاجرہ سے اجازت لی تھی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پہ اپنا رہائش اختیار کریں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ پڑاؤ ہی وہیں پہ ڈالتے تھے جہاں پہ پانی اویلیبل ہوتا تھا. آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے ہم اس سختی کو محسوس نہ کر سکیں، کیونکہ آج تو ہمارے ہر گھر میں پانی موجود ہے. لیکن جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اس وقت کو دیکھا ہوا تھا، جو کنوؤں کا زمانہ تھا اور جو کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے، تو وہ اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ اس قسم کے ملتے جلتے ہی حالات ہوتے ہوں گے. تو وہ قبیلہ کیونکہ پانی کی تلاش میں نکلا، وہ آب زمزم کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کے حالات بنائے اپنے حبیب کو اس کائنات میں لانے کے لیے. بنی جرہم قبیلہ جب وہاں پہ آ کے آباد ہوا، انہوں نے اجازت لی اماں ہاجرہ کی، اماں ہاجرہ سے، تو اماں ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی. اس کے بعد بنی جرہم کی جو زبان تھی وہ عربی تھی زبان ان کی. یہ لوگ کہلاتے ہیں عرب آربا. عرب آربا اصل میں وہ عرب ہیں کہ جن کی زبان شروع سے ہی عربی آ رہی ہے. لیکن دوسری جو عرب لوگوں کی قسم ہے وہ کہلاتے ہیں عرب مستعربہ. عرب مستعربہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے عربی لوگوں سے زبان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے اور ان سے سیکھا ہے. تو عرب آربہ میں اور عرب مستعربہ میں یہ فرق ہے. تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے، جو ان کی والدہ ہاجرہ تھیں، ان کی زبان تو عربی نہیں تھی. لیکن جو جرہم قبیلہ تھا، جب یہی وہاں پہ جا کے آباد ہوا تو اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے کے اندر ہی پھر بڑے ہوئے، اسی میں پھلے، اسی میں پھولے. تو جو عربی زبان تھی وہ انہوں نے وہاں سے سیکھی، بنی جرہم سے سیکھی. اور یہ وہی عربی زبان تھی جو اسماعیل علیہ السلام کی زبان بنی، اور یہی عربی زبان پھر ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عربی تھی یہی. تو جب بنی جرہم قبیلے میں ہی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، وہیں پہ ہی ان کی نسل بڑھی، وہیں پہ ہی سب کچھ آباد ہوا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اسماعیل کے ساتھ مل کے اب آپ اس گھر کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھائیں، تو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ دیا وہاں پہ تشریف لائے، تو وہاں پہ اب اوپر سے آثار تو نہیں تھے، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ بنیادیں کہاں پہ ہیں. اور وہ کوئی ایسا زمانہ تو نہیں تھا مشینوں کا، ٹیکنالوجی کا، کہ چیک کر لیا جائے کہ کہاں پہ کوئی بیس ہو سکتی ہے. تو اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا. آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بادل کا سایہ زمین کے جس حصے پہ پڑے گا نا، اسی باؤنڈری کو کھودو، اسی کی ڈگنگ کرو، اسی باؤنڈری کی. تو وہ بادل، اور بالکل اسی ڈیزائن میں، مطلب اللہ تعالیٰ نے بادل دیکھے ایسا اتارا. جیسے کائنات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کیا نظارے ہیں، آج ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں ان چیزوں کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس زمانے میں، آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بادل کا ٹکڑا بھیجا، اس نے وہ سایہ کیا، جہاں جہاں اس کا سایہ پڑا، جس شیپ میں پڑا، جب اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، دونوں نے مل کے ان جگہوں کو کھودا، اس باؤنڈری کو، تو نیچے سے بنیادیں نکل آئیں، اور بالکل ایگزیکٹ کہتے ہیں وہی جگہ تھی، وہی بنیادیں تھیں وہیں سے. تو انہوں نے کھودا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تعمیر کرنی شروع کی، کعبہ کی. جب کعبہ کی تعمیر ہونی شروع ہوئی
تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ زیارت کی ہوئی ہے، تو جب کعبہ تو بہت بلند ہے نا، بہت اونچا ہے، ایک انسان کی ہائٹ سے تو بہت اونچا ہے کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ بہت بلند ہیں. تو اس زمانے میں اگر وہ اتنا اونچا انہوں نے کیسے بلڈ کیا ہوگا، کیونکہ تعمیر تو اسی زمانے کی ہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس لیول تک آ گئے کہ جہاں تک ہاتھ سے پتھر اٹھا اٹھا کے رکھ سکتے تھے، تو اس کے بعد اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آگے کیسے جائیں نا، کیونکہ اس کے لیے تو یا تو لکڑیوں کو کاٹتے، وہ ان کو آپس میں جوڑتے، اس سے کوئی سیڑھی بناتے، کچھ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ایک پتھر بھیجا کہ آپ کو اس پتھر کو میں نے آپ کے تابع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا ان کے واقعے میں کہ ہوا کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے، یہاں اللہ تعالیٰ نے پتھر کو تابع کر دیا. رب جو چاہے کرے. ایک عصا موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا. رب کائنات ہے نا، وہ تو اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے اور معجزات دیتا ہے اپنے نبیوں کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پتھر بھیجا کہ میں نے اس پتھر کو آپ کے تابع کر دیا، آپ اس کے اوپر چڑھیں، آپ اس کو جو حکم دیں گے یہ وہیں پہ آپ کو لے کے جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر چڑھے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ جتنا اوپر جاتے تھے اس کو حکم دیتے تھے، پتھر اتنا اوپر لے جاتا تھا. اور اس طرح سے آپ نے کعبہ کی تعمیر کی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو اس ٹائم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کس طرح سے دعا مانگ رہے تھے کہ ان کی دعائیں اتنی خوبصورت تھیں کہ قرآن نے ان دعاؤں کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ان کو لکھ دیا. اور اصل میں لکھا وہ اسی لیے تھا کہ ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے ویسی ہی دعائیں مانگیں، اپنی قیامت تک رہتی نسلوں کے لیے، کہ جیسی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی. تو وہاں پہ جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ منادی کریں، اب آپ بلائیں اس گھر کے حج کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ سب کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس گھر کا. تو کعبہ کا طواف جو ہے، جو حج کعبہ کا طواف ہے، وہ تب سے ہو رہا تھا. اب مکہ کے اندر یہ تو طواف شروع ہو گیا، لیکن پھر بت پرستی کہاں سے آئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، جب آپ کا نزول ہوا، آپ مبعوث ہوئے، جب آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس مبارک ہستی نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو اس ٹائم بتوں کی عبادت ہو رہی ہے آس پاس. وہ علاقہ ہی پورا جو ہے وہ شرک میں ڈوبا ہوا علاقہ ہے. تو یہ چینج کہاں سے آیا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر لی تھی، حج ہو رہا تھا، ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی نا اس ٹائم. تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، ظاہر یقیناً بنی جرہم میں آپ نے شادی کی تو وہ بنی جرہم قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا ہوگا. تو پھر آخر یہ شرک دوبارہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی وہاں سے ملتا ہے کہ وہاں پہ جو کعبہ کے مکہ کا علاقہ تھا، وہاں پہ بت پرستی لانے والا ایک مکہ کا سردار تھا، جو کہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا. عمر بن لوہی اس کا نام تھا. عمر بن لوہی مکہ کا اتنا بڑا سردار تھا کہ مکہ کے آس پاس کے جتنے بھی قبائل تھے اور ایون مکہ کے جتنے قبائل تھے وہ سب کے سب اس کی بات مانتے تھے. اچھا، یہ جو قبائلی سسٹم تھا نا، یہ اس ٹائم پہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ٹائم پہ بھی یہ قبیلوں کا رواج بہت زیادہ، قبیلے بہت سٹرونگ ہوتے تھے. اور ایون یہ لوگ اپنی شرف کی خاطر جو ہے وہ بھیڑ جاتے تھے دوسرے قبیلوں سے، اپنی عزت کی خاطر. ان کی جو روایات تھیں، آج بھی اگر آپ قبائلی جو علاقے ہیں ہمارے، جو سندھ کے قبائلی علاقے ہیں، جو بلوچستان میں ہمارے قبائلی علاقے، جہاں پہ بھی ہم سنتے ہیں نا چیزیں کہ ان لوگوں کے اپنی ہی ریت اور رواج ہیں. یہاں پہ کوئی پولیس کا وہ نہیں چلتا ہے معاملہ، کوئی پولیس انٹرفیئر نہیں کرتی، ان کو چھیڑتی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے قبیلوں کے اپنے رواج ہیں، اپنے ان کی روایات ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، اپنے حساب کتاب سے چلتے ہیں. کوئی قبیلہ کسی کو نہیں چھیڑتا دوسرے قبیلے کو، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت انبن ہو جاتی تھی نا، کہیں پہ بھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ان کی لڑائیاں جو تھیں وہ پھر ان کی نسلوں تک جاتی تھیں. ایون ان کی اتنی، فار ایگزامپل اگر کسی کے گھوڑے کو کوئی ضرب لگ گئی ہے تو یہ تو خیر بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، گھوڑے کو ضرب لگ جانا. کسی نے کسی کی اونٹنی کو ضرب لگا دی ہے، کیونکہ اونٹ اور گھوڑے جو تھے یہ عرب کو بڑے محبوب تھے. لیکن ایون اگر کسی نے کسی کے باغ میں سے کوئی پھل کا دانہ اتار کے کھا لیا ہے تو اسی بات پہ کتنے قتل ہو جایا کرتے تھے.
یہ وہ زمانہ تھا. اور خالی یہی نہیں، کتنے قتل ہو جاتے تھے اور 100 سال تک ان کی نسلوں میں وہ لڑائیاں رہتی تھیں. تو یہ وہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہم اس قبائلی سسٹم کو ہمارے لیے سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس زمانے میں جو عمر بن لوہئی سردار تھا، اب ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا. تو جو عمر بن لوہئی تھا وہ بہت سٹرونگ سردار تھا، یعنی جسے کہہ لیں کہ سب سرداروں کا لیڈر تھا، اس کی یہ وہ حیثیت تھی. تو جتنے بھی سرداران تھے اور جو قبائل کے لوگ تھے وہ اس کی بات مانتے تھے. اس زمانے میں جو ایک قبیلے کا سردار جو ڈیسائیڈ کر لیتا تھا نا، تو پورا قبیلہ اسے کوئی فالو کرتا تھا. تو عمر بن لوہئی کو سارے قبیلے مانتے تھے. تو عمر بن لوہئی جو تھا وہ ایک بار تجارت کی غرض سے گیا شام کے علاقے کی طرف، شام اور عراق اس طرف کے علاقے کی طرف، شام اور مصر. یہ اپنا سامان تجارت لے کر گیا. جب یہ تجارت کا سامان لے کر گیا تو وہاں پہ ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہوں گے، مل کے گروپ بنا کے لوگ جاتے تھے نا، قافلے والے جاتے تھے. تو وہاں پہ جب اس قافلے نے تجارت کی غرض سے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ ایک قوم آباد تھی شام کے ملک شام کے قریب، جس کا نام تھا عمالقہ. اب جو عمالقہ قوم تھی، اس میں اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بت، وہاں پہ ان کے سامنے بت پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بتوں کی جو ہے وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سارے کام چل رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی، ہم جو ہیں وہ مانتے تو اللہ کو ہی ہیں، لیکن اب اللہ تو کسی کو نظر نہیں آتا. تو اللہ کیونکہ نظر نہیں آتا تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں، ہم میں سے جب کسی کو حاجت ہوتی ہے تو ہم نے یہ بت بنا لی ہیں. یہ ہمارے علاقے کے نیک لوگوں کے بت ہیں. یہ دیکھیں اب یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے، کہ جب آدم علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جب ان کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے محل العیل والا واقعہ ہم نے دیکھا تھا نا، کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے بت بنانے شروع کر دیے. شیطان نے ان کے مائنڈ میں جو ہے یہ خناس ڈال دیا، اور اس کے بعد انہی نیک لوگوں کو رکھ کے وہ یاد کرتے تھے کہ اچھا یہ نیک لوگ جو تھے یہ ہمیں کس بات کی تلقین کیا کرتے تھے، کیا نصیحت کرتے تھے. اصل میں انہوں نے اس پرپس کے لیے بنائے کہ جو ان کی اچھی تعلیمات تھیں، جو ان کی اچھی باتیں تھیں وہ ہم یاد کریں گے. جب ہم ان کے بت سامنے ہوں گے نا تو ہمیں یاد آ جائے گا کہ یہ ہمیں کس موقع پہ کیا نصیحت کرتے تھے. تو یہ جنریشن جب ختم ہوئی تو آنے والی نسلوں نے انہی سے ہی مانگنا شروع کر دیا. حالانکہ ان کے فور فادرز نے وہ بت اس لیے نہیں بنائے تھے. شیطان نے ان کے دماغ میں یہ ڈالا کہ دیکھو تم باتیں بھول جاتے ہو نا، تو تم ان کے بت بنا لو، تو ان کے جب یہ سامنے تمہیں بت نظر آئیں گے تو تمہیں ان کی ساری باتیں بھی یاد آ جایا کریں گی کہ یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ آنے والی نسلوں نے سمجھا کہ شاید انہی کی عبادت کرنی ہے. انہوں نے آہستہ 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 بت پرستی کا آغاز وہاں سے ہوا. اب یہ عمالقہ قوم بھی کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے بت ہیں، کہ جب ہم نے مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں، لیکن یہ نیک لوگوں کے بت ہیں، تو جب ہم ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جب ہم ان کے آگے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ہماری سفارش کرتے ہیں آگے اللہ سے. آج ہم بھی جا کے مزاروں پہ کیا کام کرتے ہیں ہمارے لوگ بھی، اور یہ بہت بڑا شرک ہے. آپ کو دینے والی ذات صرف رب کائنات کی ہے، کائنات کی اور کوئی ہستی آپ کو دے نہیں سکتی. آپ مانگیں گے رب کائنات سے ہی. ہاں وہ اپنے آپ کو دینے کے لیے کوئی وسیلہ اپنا بنا دے تو وہ ایک الگ بات ہے. اب جب یہ بت عمالقہ قوم کو دیکھا انہوں نے تو وہ بڑا خوش ہوا. اب دیکھیں دماغ انسان کا، کہ کہتے ہیں نا کسی قوم کی اچھی چیزوں کو پک کرنا چاہیے، کسی انسان کی بھی اچھی باتوں کو پک کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اندھا دھند جو ہے وہ کسی کو دیکھیں تو وہی کام کرنا شروع کر دیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو یوں کرو کہ ایک بت مجھے بھی دے دو. یہ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کیونکہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو انہوں نے ایک بت جو ہے وہ اس کو گفٹ کیا. وہ یہی اپنی طرف سے گفٹ اٹھا کے، جو تجارت کرنے گیا ہوا تھا شام میں، تو یہ گفٹ لے کے یہ کعبہ میں آیا. اب جب یہ وہاں پہ آیا کعبہ مکہ میں، تو مکہ اب وہ جو بت تھا اس کا نام تھا حبل، اور یہ بہت بڑا بت تھا، یہ سب سے بڑا بت تھا جو وہاں پہ مکہ میں رکھا ہوا تھا. تو اس نے آ کے تو سب سرداروں کو، جو دوسرے قبیلوں کے سردار تھے، ان کو انوائٹ کیا، ان کو بتایا اپنے عقیدے کے بارے میں. ظاہر عقیدہ ہی بن گیا نا اب یہ، کہ یہ دیکھو یہ میں تو تحفہ لے کے آیا ہوں تم لوگوں کے لیے. تو دیکھو یہ تو خانہ کعبہ کی تو ہم ایسے ہی عبادت کر رہے تھے، تو اس میں اللہ تو تھا ہی نہیں. اب یہ ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ،
اب یہ ہم یہ دیکھو یہ ہم لے کے آئے ہیں اپنا خدا، نعوذ باللہ. تو اب تم جو ہے نا تمہیں مانگتے ہوئے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ تب تو تم دیکھ سکتے ہو، پہلے تو تم دیکھ نہیں سکتے تھے رب کو. اب اٹھا کے انہوں نے یہ بت جو ہے وہ کعبہ میں رکھ دیا، اور ساتھ ہی سارے قبیلوں کو کہا کہ دیکھو، سارے قبیلوں نے کہا کہ اب ہم اپنا اپنا بھی ایک ایک بت بناتے ہیں، کیونکہ ہر وقت تو ہم کعبہ میں نہیں آ سکتے. اب بندے کو گھر میں اگر اپنے خدا سے کچھ مانگنا ہو تو ہم کیسے مانگیں گے پھر؟ اب بت پہ جو آ گئے تو انہوں نے اپنے اپنے بت بنانے شروع کر دیے. ہر قبیلے نے اپنے بت خانہ بنایا، ظاہر جگہ بنائی ہوگی نا کوئی بت بنا کے. تو وہاں پہ ہر قبیلے کے پاس اب ایک بت بن گیا. تو اب جو عمر بن لہائی تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے اپنے بت تو بنا رہے ہو، لیکن اب یہ شرط میری یہ ہے کہ اب جیسا بت تم بنا کے قبیلے میں رکھتے ہو نا، ویسا ہی ایک بت تم نے کعبہ میں بھی رکھنا ہے. وہ کعبہ میں ہوگا تو تم بت کی وہاں پہ عبادت کرو گے تو وہ کوئی سنی جائے گی تمہاری. انسان جب بھٹکتا ہے نا تو شیطان اس کو کیسے کیسے دیکھیں راہوں پہ لے کے جاتا ہے کہ اللہ نے جس انسان کو احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا احسن میں نے تخلیق کیا ایک انسان کو، لیکن اسفل سافلین پہ آ جاتے ہیں پھر کہ دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، اب شیطان کا پورا قبضہ آ گیا. اس نے کہا دیکھو ایک جو تم بت بناتے ہو نا اپنے قبیلے میں رکھتے ہو، ویسا ہی بت تم نے ایک خانہ کعبہ میں رکھنا ہے، کعبہ میں بھی رکھنا ہے. اب ہوا یہ کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت بنا رہا ہے، ویسا ہی ایک بت بنا کے کعبہ میں بھی رکھ رہے ہیں. سمجھ لیں ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ اتنے قبیلے ہمارے پاس تو اتنے ہی خدا بھی بن گئے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اب قبیلے میں جو ایک بت تھا، اب لوگوں نے سوچا کہ ہمارے گھروں میں بھی بت ہونا چاہیے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے تو گھروں میں بھی رکھنے شروع کر دیے. اب بھی کیا ہے دیکھیں، اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو اپنے گھروں میں بت رکھتے ہیں نا. ایک تو مندر ہے جہاں پہ ان کے بت ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گھروں میں بھی ایک ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے جہاں انہوں نے بت رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عبادت کا کمرہ. تو یہی کام اس قوم نے مکہ میں شروع کر دیا، وہاں کے لوگوں نے عمر بن لوہائی کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے عمر بن لوہائی کو دکھایا گیا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں وہ کس طرح اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا پھر رہا ہے. کہ مکہ میں جو بت پرستی شروع ہوئی وہ اس کی وجہ سے شروع ہوئی. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے دین میں نئی کوئی چیز جو کہ دین میں نہیں ہے اور وہ کوئی بدعت کے زمرے میں آتی ہے، یا کوئی ایسی بدعت ہے جو بالکل ہی شرک کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے، کہ انسان کو بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعد والے جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے اس کے ذمہ لگیں گے. قابیل حابیل میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو بھی قتل ہوتا ہے آج تک دنیا میں، اس کا ایک حصہ قتل کے گناہ کا قابیل کو بھی جاتا ہے. تو جب یہ بت پرستی کا اس طریقے سے آغاز ہوا، یہاں سے جو تھا یہ بتوں کو ماننا اور بت آنے شروع ہوئے، جو ہم کہتے ہیں نا اتنے بت موجود تھے، وہ یہاں سے اتنے سارے بت کعبہ میں آ کے موجود ہوئے. اب ہر انسان نے اپنے گھر میں بھی بت بنانا شروع کر دیا. تو وہیں سے ایک ان میں سے ایک آدمی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایک بار سفر پہ گیا تو میں اپنے ساتھ میں مکہ سے نا، اور ایک شرط اس نے یہ لگائی تھی عمر بن لوہائی نے کہ تم لوگ اپنے اپنے قبیلے میں جو بھی بت بناؤ، خدا بناؤ اپنا، لیکن تم نے جو پتھر ہیں وہ مکہ سے لینے ہیں، کیونکہ کعبہ تو یہیں پہ ہے نا، رب کا گھر، اللہ کا گھر تو یہیں پہ ہے. تو اللہ کے گھروں سے تم بناؤ، وہ اللہ کے گھر کے جو پتھر ہیں نا اسی پتھر سے تم بت بناؤ گے، یہ شرط ہے. اب اپنی طرف سے رولز بنائے چلے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے عقیدے بن رہے ہیں. وہ تو لوگ وہیں سے پتھر لیتے تھے، ایسے بت نہیں بناتے تھے، وہ وہیں سے پتھر لیتے تھے، وہیں سے پھر بت بناتے تھے، پھر وہ اپنے قبیلے میں لے جاتے تھے اور ویسے ہی بت بنا کے پھر وہ کعبہ میں رکھ دیتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ جس قبیلے سے صلح ہوتی تھی ان کی، اس کا بت جو ہے وہ تو رہتا تھا اس کے اندر، اس کا بت کعبہ میں رہتا تھا. جس قبیلے سے کبھی لڑائی ہو جاتی تھی اس کے بت کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے. اب وہ کیونکہ اب اپنی طرف سے عزت دیتے تھے اس قبیلے کو کہ آپ کا بت ہم نے کعبہ میں رکھا ہوا ہے، اور اب کیونکہ غصہ آ گیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اب لڑائی کے چکر میں باہر پھینک رہے ہیں. اب یہ اپنی طرف سے بے عزتی ان کی کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو شرف دیا ہوا تھا ہم نے واپس لے لی ہے یہ. اب ہوا یہ کہ اسی زمانے میں ایک آدمی جو تھا وہ نکلا سفر کے اوپر. اب وہ مکہ سے جو تھا وہ پتھر لینے بھول گیا، کیونکہ جو بھی بت بنانا تھا چاہے گھروں میں رکھنا تھا یا قبیلے میں، تو بنانا تو اسی پتھروں سے تھا نا، ورنہ تو خدا نہیں بن سکتا وہ کہتے تھے.
تو وہ پتھر لینے بھول گیا. اب راستے میں اس کو حاجت ہوئی. یعنی کبھی انسان کا دل کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو فطرت دی ہے نا, اب انسان کو بتوں کی بھی ضرورت کیوں ہے؟ نہ کرے, کسی کی بھی نہ کرے عبادت, لیکن فطرت میں ہے کہ ہمیں کسی نے تخلیق کیا ہے, ہم نے کسی سے مانگنا ہے. جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو مانگنے کو دل کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں, لیکن جو باقی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کا کانسیپٹ تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی رب کا ہے نا. بے شک وسیلے استعمال کیے ہوئے نا انہوں نے درمیان میں. تو اب کہ تو میرا دل کیا کہ میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز کروں, باتیں کروں اپنے اللہ کے ساتھ. تو اب میں مکہ سے تو پتھر لانا بھول گیا, اب کیا کروں؟ تو مکہ کی کھجوریں تھیں اس کے پاس. تو اس نے کیا کیا کہ کھجوروں کے بیج نکال کے, کھجوروں کا وہ نرم سافٹ ہو جاتی ہیں نا, اس کا ملجون سا بنا لیا. اب اسی سے بیٹھ کے اس نے اپنا بت بنایا کھجوروں کا. اب اسی کی عبادت شروع کر دی راستے میں, اسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. جو انسان اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے, جو باتیں کرتا ہے, کبھی دل کی بات کرتا ہے انسان, اب اسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اب کہتے ہیں جب 2 دن گزر گئے, اب بھوک لگی راستے میں, کیونکہ کھجوریں تو لوگ سفر میں کھانے کے لیے رکھتے تھے نا. جب بھوک لگی تو اس نے کہتا پہلے میں نے اس کا بازو توڑا, میں نے وہ کھایا, میں نے اس کا پاؤں توڑا, اس کی ٹانگ توڑی, آخر میں کھاتے کھاتے پورا کھا گیا کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی. تو بھوک لگی تو خدا کو کھا لیا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ ہے انسان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ اللہ کے بندے, تمہیں تو اللہ نے, رب کائنات نے اتنی عزت اور اتنا شرف بخشا کہ اس نے اپنے نورانی فرشتوں سے دیکھے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. جو گناہ تو دور کی بات ہے, جن کے زندگی میں گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں ہے فرشتوں میں, تو اللہ نے اپنی اس مخلوق کو بھی سجدہ کروایا تمہارے اندر کی نورانیت کی وجہ سے. اور تم کس گہرائی اور کس گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہو, تمہاری اپنی عقل کام نہیں کرتی. جو چیز بیٹھ کے کھا رہے ہو اسی کو خدا بنا رہے ہو پہلے, تو یہاں سے عقل تمہیں نہیں آتی. ایک صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, ایک صحابی ایمان لے آئے تھے. تو ایک بار جیسے صحابہ بیٹھتے تھے نا آپس میں, تو اپنی زندگی کے واقعات بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو بات چل رہی تھی تو ان صحابی نے کہا کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بت ہے نا تو یہ انسان کو ہمیشہ بری کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں, لیکن جو میرا بت تھا نا وہ تو مجھے بہت اچھے کی طرف لے کے گیا. تو باقی صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے, واقعہ انہوں نے سننا چاہا. اس نے کہا ہوا یہ تھا کہ میں ایک بار سفر پہ نکلا تو میں اپنے ساتھ بت لے گیا تھا. لوگ سفر پہ نکلتے تھے تو لے جاتے تھے نا, تو میں اپنے ساتھ بت لے کر گیا. تو میں تھوڑا سا کہیں کام کرنے کے لیے, کہیں جنگل میں ہوگا یا کہیں صحرا میں ہوں گے وہ, کہیں کسی جگہ پہ سنسان, تو کہتے میں کسی حاجت کے لیے اپنی تھوڑے دیر کے لیے دور ہٹا. تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک لومڑی جو ہے وہ ٹھہر کے میرے بت کے اوپر پیشاب کر رہی ہے. کہتے وہاں سے ہی میرے دل میں بتوں کے لیے کراہت آ گئی کہ یہ کوئی خدا ہے جس کے اوپر صحرا کا جانور ٹھہر کے تو اپنی گندگی ڈال رہے ہیں. تو کہتے یہاں سے جو ہے نا میرا دماغ اس دن سے بتوں کی طرف نہیں گیا. تو میرے بت تو مجھے بہت اچھی طرف لے کر گیا کہ اس نے میرے دماغ کو کھول دیا نا. تو یہ تھی انسان کی ذہنیت, جو اس کی جسے کہتے ہیں نا گہرے اندھی کھائی میں, اندھے کنویں میں جب انسان گرتا ہے نا تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو انسان حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. یعنی ایک سائڈ دیکھو تو انسانیت کی معراج آ رہی ہے, ایک سائڈ دیکھو تو حیوانیت کی بھی پرلے درجے پہ چلا گیا ہے کہ جو حیوان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی سینس ہوتی ہے ہر چیز کی. اب یہاں سے ہم دیکھیں تو یہاں سے تو آ گئی کہ ہم نے دیکھا کہ بت پرستی آئی ہے نا مکے کے اندر عمر بن لوہی کی وجہ سے. اچھا اس زمانے میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں, آپ کے دادا کی طرف اگر ہم آئیں, اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا نام جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں, ہم آتے عبد المطلب کی طرف. عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا اصل میں. عبد المطلب کے بجائے ان کا نام تھا شیبہ. اور ان کا ہوا یہ تھا کہ ان کے والد جو تھے بہت, ابھی یہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو جو ان کی والدہ تھیں وہ بہت اثر و رسوخ والے خاندان سے تھیں, بہت مال و جاہ تھا ان کے پاس, بہت امیر خاتون تھیں وہ, ان کی جو فیملی تھی بہت امیر تھی.
تو شیبہ جو تھے وہ اپنی ظاہرہ کے والدہ کے پاس تھے جب بچپن میں. تو جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس ٹائم جو ان کے چچا تھے مکہ میں رہتے تھے وہ گئے سفر کر کے اپنی بھابھی کے پاس اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ شیبہ کو ہمیں دے دیں. اور جو یہ عبد المطلب کے چچا تھے یا جو یہ پورا گھرانہ تھا عبد المطلب کے والد کا بھی، ان کے پاس پیسہ تو تھا لیکن یہ تھے کعبہ کے متولی. یعنی کعبہ میں حج ہوتا تھا نا، حج شروع ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، تو یہ لوگ اپنا سارا پیسہ جو ہے نا، وہ جو کعبہ میں زائرین آتے تھے، جو مسلمان حج کرنے کے لیے آتے تھے جو لوگ، تو یہ ان کے اوپر لٹا دیتے تھے. ان کو پانی پلانا، ان کو کھانے کھلانے، ان کی دعوتیں کرنی، ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا، رہائش کا بندوبست کرنا، تو ان کا پیسہ اس پہ لگ جاتا تھا. لیکن والدہ بہت امیر خاتون تھی، مالدار خاتون تھی. تو جب یہ مطالبہ کرنے گئے عبد المطلب کا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ اس کو کیسے سنبھالیں گے، میرے پاس تو یہ بہت عیش و عشرت کے ساتھ رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مسئلہ عیش و عشرت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے قبیلے والے تانے دیں گے، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے کہ تم اپنے ایک بھائی کے ایک بیٹے کو نہیں سنبھال سکے، کیونکہ یہ تو بڑی بے عزتی کی بات وہ سمجھتے تھے اپنے لیے. تو انہوں نے کہا اب یہ اپنی دودھ کی عمر سے تو نکل گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں شیبان، اب اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں کروں گی اپنے بیٹے کے اوپر، ہاں لیکن میں اس کے سامنے آپشن رکھتی ہوں، اگر وہ قبول کرے گا اس چیز کو، آپ کے ساتھ خوشی سے جانا چاہے گا تو چلا جائے گا. تو ان کی والدہ نے شیبہ سے پوچھا کہ بیٹا یہ صورتحال ہے. اور شیبہ کو بھی کہتے ہیں پتہ تھا کہ یہاں تو میں، میری والدہ کے پاس تو بہت مالدار خاتون ہے، میں عیاشی میں، مطلب عیش میں رہ رہا ہوں، آسائش میں، تو وہاں پہ مجھے مکہ میں یہ آسائش نہیں ملے گی. لیکن بڑی سمجھداری کا انہوں نے ایک ثبوت دیا اس ٹائم. انہوں نے کہا والدہ میرے پر حق میرے چچا کا ہی ہے، کیونکہ باپ کے بعد جو باپ کی جگہ پہ روتا ہے وہ چچا کا مقام ہے. تو میں اب تک میں آپ کے پاس تھا، لیکن اب میں اپنے چچا کے ساتھ جانا چاہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کرنا تھا جس ہستی کو، اس کے لیے مکہ میں آپ آئے، آپ کو لایا گیا. اور کہتے ہیں جو ان کی والدہ تھیں، عبد المطلب کی والدہ بھی، ان کا شجرہ بھی اگر پیچھے سے دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا تھا. عبد المطلب کا تو ملتا ہی تھا اسماعیل علیہ السلام سے، لیکن پیچھے سے ان کی والدہ کو اگر جا کے دیکھیں عبد المطلب کی، تو ان کا شجرہ بھی پچھلی نسلوں میں جا کے تو اسماعیل علیہ السلام سے مل جاتا تھا. اب شیبہ جو تھے جب یہ مکہ میں آئے، کسی سواری پہ سوار ہوں گے، تو اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ غلام خریدا کرتے تھے، تو لوگ غلاموں کو لے کر آیا کرتے تھے. تو غلام خریدنے کا کیونکہ رواج تھا، تو لوگوں نے سمجھا، کیونکہ شیبہ چھوٹے ہوں گے نا جو اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے ہوں گے، تو جب بڑے ہو کے آئے تو لوگ نہیں پہچانے، تو لوگوں نے، جو ان کے چچا تھے ان کا نام تھا مطلب، تو لوگوں نے دور سے دیکھ کے، اور تھے بھی بڑے خوبصورت، کہتے ہیں عبد المطلب ظاہر جس ہستی نے آنا تھا کائنات کی، جس خوبصورت ترین اور حسین ہستی نے، پھر نشانیاں تو تھیں نا پہلے سے ہی، عبد المطلب بہت خوبصورت ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت، وہ تو غلام سمجھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ غلام خرید کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے ان کا نام رکھ دیا عبد المطلب، کیونکہ غلاموں کو بھی عبد کہا جاتا تھا نا، عبد المطلب. تو وہاں سے آپ کا لقب اس طرح سے عبد المطلب پڑ گیا، آپ کا اصل نام شیبہ تھا. اب یہاں سے عبد المطلب جو تھے وہ مکہ میں آ گئے. اب جب مکہ میں آئے تو مکہ میں آ کے یہ عبد المطلب کا جو گھرانہ تھا وہی کہ یہ کعبہ کے جو زائرین آتے تھے، جو حج والے آتے تھے، تو یہ ان کی خدمت کرتے تھے یہ لوگ. تو عبد المطلب بھی جب بڑے ہو کے جب سردار بنے، تو عبد المطلب بھی بہت بڑے سردار بنے، لیکن کعبہ کے متولی تھے. کعبہ کا پورا آنے والوں کی لک آفٹر کرنا، ان کے لیے رہائش کا، پانی کا، کھانے پینے کا، اس کے بعد کپڑوں کا، مطلب جو بھی ان کے ضروریات، واللہ عالم ان کی اور کس قسم کی ضروریات تھیں، جو بھی ضروریات تھیں نا، ان کا خیال جو گھرانہ رکھتا تھا وہ عبد المطلب کا گھرانہ تھا. اب انہوں نے بچپن سے یہی دیکھا اپنے گھر میں، بڑے ہو کے سردار بنے تو آپ کی ڈیوٹی تھی. اب عبد المطلب نے، جیسے ہم اس دن بھی اس واقعے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ عبد المطلب نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. عبد المطلب کو بہت شوق تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو زیادہ اولادیں تھیں وہ وقار اور عزت کا باعث بنتی تھیں. جیسے آج زیادہ
زیادہ بچوں کو چھپاتے ہیں الٹا لوگ کہ نظر نہ لگ جائے کسی کی. اس زمانے میں بڑے شرف کا باعث سمجھا جاتا تھا کہ جس کی زیادہ اولاد ہوتی تھی بڑی فخر سے بیٹھ کے کہتا تھا وہ. تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دیں تو میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا آپ کی راہ میں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. عبد المطلب کے 11 بیٹے ہوئے، اور اب عبد المطلب کے بیٹے جب بڑے ہو گئے تو اب ان کو پتا تھا کہ میں نے ایک کو جو ہے وہ، انہوں نے منت یہ مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو ذبح کروں گا، آپ کی راہ میں ذبح کروں گا. اب اللہ نے 11 کر دیے 10 کی بجائے. اب انہوں نے اپنی منت تو پوری کرنی تھی. تو وہ گئے مکہ کے، اب پریشان بھی تھے. ظاہر ہے اولاد کو ذبح کرنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ یہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ تیار ہو گئے. اب یہ گئے مکہ میں، ایک کاہن رہتا تھا، یہ کاہن کے پاس گئے. اب جو کاہن تھا، کاہن نے کہا کہ بالکل انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے. اس زمانے میں وہ قرآن نکالا کرتے تھے، تو کہ کس بیٹے کو اب ذبح کریں، کیونکہ اب 10 بیٹے ہیں، اس میں سے کس کو، خود سے تو نہیں پکڑ کے کسی کو ذبح کر سکتے. تو کاہن کے پاس قرآن نکلوانے کے لیے گئے. کاہن نے قرآن نکالا تو نام نکلا عبداللہ. تو عبد المطلب بعد میں بتاتے تھے کہ جب یہ قرآن نکل رہا تھا تو میرے دل میں شدید اس ٹائم خواہش تھی کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے. ان کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے تھی. ان کے بیٹوں میں سب سے اچھا، جب محبت کا پہلو ہوتا ہے، ایک تو یہ قدرتی ہوتا ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی عادات اور اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اس اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے نیچرلی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عبداللہ خوبصورت بھی بہت ہے. اب دیکھیں خوبصورتی اور جاہ و جمال مسلسل آ رہا ہے اس لڑی میں. عبداللہ سب سے ان کے حسین بیٹے تھے ماشاءاللہ. اور اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ کے جو عادات اور اطوار اور اخلاق تھا وہ بھی ایسا تھا کہ دل موہ لینے والا تھا. تبھی عبد المطلب کے دل میں اس بیٹے کی بھی سب سے زیادہ محبت تھی. تو اب کہتے ہیں کہ میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے، لیکن جب قرآن نکالا تو نام نکلا عبداللہ. اب بڑے پریشان ہوئے. کاہن کو کہا کہ دوبارہ قرآن نکالو. اس نے دوبارہ قرآن نکالا، دوبارہ نام نکلا عبداللہ. تیسری دفعہ پھر قرآن نکلوایا کہ شاید اس بار قرآن چینج ہو جائے. تیسری دفعہ نکالا تو پھر نکلا عبداللہ. کہتے ہیں اب دل کو تو بڑا پریشانی ہوئی، دل بے چین تھا، لیکن اب کیونکہ نکلا 3 دفعہ تو نکلوا لیا، اب اور کتنی دفعہ نکلواتے؟ 3 دفعہ، ایک دفعہ بھی کسی اور بیٹے کا نام نہیں نکلا. تو آخر کہتے ہیں بڑے بوجھل دل کے ساتھ، بڑے سیڈ ہو کے تو عبداللہ کو لے کے جا رہے تھے. اب قربانی یہ لوگ کیا کرتے تھے بتوں کے سامنے. اس زمانے میں اوصاف اور نائلہ بھی 2 بت تھے جو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے. اور نعوذ باللہ یہ وہ 2 لوگ تھے کہ جو خانہ کعبہ میں برائی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور انہی لوگوں کے نعوذ باللہ ان کو بلکہ مار ڈالا گیا تھا. یہ بھی کہیں روایات میں ملتا ہے، اور الٹا انہی کے بت بنا کے رکھ دیے، انہی کی عبادت ہو رہی ہے نعوذ باللہ. تو عبداللہ جو تھے اب ان کو کیونکہ لے کے جا رہے تھے، وہی کہتے میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ اوصاف کے سامنے جا کے اس کو ذبح کروں گا. تو یہ بات باقی جو قریش کے سردار تھے ان کو پتہ چلی کہ عبد المطلب جو ہے وہ عبداللہ کو لے کے ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو وہ سارے سردار آ کے عبد المطلب کو انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا عبد المطلب یہ کیا بات ہوئی، تم بیٹے کو ہی ذبح کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک کو جو ہے وہ ذبح کروں گا. تو مجھے مل گئے ہیں 11 بیٹے، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا ان سے 3 دفعہ قرآن نکالا، عبداللہ کے نام کا نکلا، مجھے ذبح تو کرنا پڑے گا، بات تو پوری کروں گا میں. تو انہوں نے کہا ابراہیم یہ کیا بات ہوئی، تم کوئی اور چیز ذبح کر دو، کوئی جانور ذبح کر دو، یہ کیا بات ہے تم بیٹا ہی ذبح کرنے چل پڑے، تم یہاں، ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں میں ایسے تو نہیں کر سکتا کہ میں نہ کروں، تو مجھے کوئی اور مسئلے کا حل دو. تو انہوں نے کہا کہ یوں ہے کہ یہ تو اس کاہن نے قرآن نکالا ہے نا، 3 دفعہ نکلا ہے. اس زمانے میں ایک اور کاہنہ تھی جو بڑی مشہور تھی، اور وہ تھی مدینہ کے اندر. اب مکہ سے مدینہ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا. مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے کچھ 2 مہینے اس زمانے میں لگا کرتے تھے، کیونکہ ایک تو سواریاں ظاہر ہے اس حساب کی تھیں، دوسرا پتھریلے علاقے تھے، کبھی کوئی بارشیں آ رہی ہیں تو درمیان میں راستے رک گئے ہیں، راستے بند ہو جاتے تھے، کہیں پتھر گر پڑے ہیں، کہیں سے بارش کا پانی گزر رہا ہے، کہیں سے ندیاں بہہ رہی ہوتی تھیں بیچ میں.
تو سفر میں بہت ٹائم لگتا تھا، لیکن وہ کاہنہ بڑی مشہور تھی۔ اب کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ غاروں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بہت کم نکلتے تھے، زیادہ تر جنات سے یہ خبریں لیتے رہتے تھے، شیاطین جنوں سے۔ تو وہ جو تھی مدینہ میں بڑی مشہور تھی کاہنہ، تو انہوں نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ یہ اس کاہن کے بجائے وہ اس کاہنہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں کہ کیا کریں۔ اب انہوں نے سفر دیکھیں، سارے سفر کے لیے تیار ہوئے اور گئے پھر اس کاہنہ کے پاس اتنے لمبے سفر کے لیے، صرف عبداللہ کو بچانے کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچے اور اس کاہنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو کاہنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ہاں ایک آدمی کی دیت کا کیا معاملہ ہے، یعنی اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں تم کیا دیتے ہو، جیسے دین ہوتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت میں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یوں کرو کہ کرا ڈالو اب 2 کا، ایک عبداللہ کا اور ایک 10 اونٹوں کا۔ اگر تو 10 اونٹوں کا کرا نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ اگر کرا نکلے عبداللہ کا تو اگلی دفعہ پھر 10 کی بجائے 20 اونٹ ڈالو۔ اب انہوں نے 10 اونٹ ڈالے، عبداللہ ڈالا، کرا نکلا عبداللہ کا۔ دوسری دفعہ 20 اونٹ کیے عبداللہ، کرا نکلا عبداللہ کا۔ کرتے 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 جب 100 اونٹ آ گئے، یعنی 10 آدمیوں کی دیت اور ساتھ عبداللہ کا نام، تب جا کے پہلی بار کرا نکلا 100 اونٹوں کا۔ اور عبداللہ پہلی بار، پہلے کرا ایسا تھا وہ کہ جس میں عبداللہ کا نام نکل گیا اس کرے میں سے۔ لیکن 100 اونٹوں پہ بھی عبد المطلب بہت خوش تھے کہ میرا یہ بیٹا بچ گیا ہے نا۔ انہوں نے وہ 100 اونٹ آ کے بڑی خوشی سے قربان کیے، ذبح کیے اور عبداللہ کو لے کے گھر آئے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل کی اور ایک عبداللہ کی۔ لیکن دیکھیں دونوں نے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قربان ہونے سے بچایا، اور کس طرح بچایا، ایک نشانی بنایا نا۔ اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح بچایا اللہ تعالیٰ نے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو بھی بچایا ذبح ہونے سے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہمارا یہاں پہ اینڈ ہوا۔ اب یہ تھا کہ جو زمزم شروع ہوا تھا نا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، پھر بنی جرہم جو تھے وہ بھی زمزم کے آس پاس رہتے تھے، لیکن اماں ہاجرہ نے بنی جرہم کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ بے شک تم لوگ آ کے رہو صحیح یہاں پہ، لیکن یہ جو زمزم ہے اس پہ حق میرا اور میرے بیٹے کا ہی رہے گا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اصل میں یہ تو ہمارا ہی ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ اس کا پانی استعمال کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ جو زمزم کا کنواں تھا وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھا نا وہ چھپ گیا، کوئی پتھر پڑ گئے، کوئی پانی گزرنے لگے وہاں سے، مطلب اس کے آثار ختم ہو گئے زمزم کے، زمزم بند ہو گیا تھا۔ بنی جرہم کے بعد ان کی نسلوں میں سے واللہ عالم کب سے بند ہوا، اور اس کے بعد عبد المطلب کے دور تک زمزم ختم ہو چکا ہوا تھا، زمزم کا کوئی وجود نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمزم کہاں پہ ہے۔ لیکن زمزم پتا تھا ان کو کہ زمزم کا کنواں ہے، کیونکہ بنی اسماعیل میں سے جو آ رہے تھے عبد المطلب کو بھی پتا تو تھا کہ مشہور ہوگا نا، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہسٹری میں کہیں نہ کہیں چیزیں ان کو ملتی ہوں گی، لوگ بتاتے ہوں گے، سینہ بسینہ چلتی تھی نا تب تو باتیں۔ ان کو زمزم کا پتا تھا، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں ہے کہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب جیسے جیسے بعثت کا زمانہ قریب آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں تڑپ پیدا کر دی کہ زمزم کو ڈھونڈو، کہ زمزم کا کنواں کہاں پہ ہے۔ دیکھیں پچھلی کوئی نسل کسی کو تڑپ نہیں پیدا ہوئی، وہ جب سے بند ہوا زمزم، آخر کوئی اور 4 فادرز کسی کا تو نام ہوتا کہ ان میں کے اندر بہت تڑپ تھی، انہوں نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی۔ لیکن عبد المطلب نے کہتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا کر دی کہ وہ ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ زمزم کو ڈھونڈنا ہے، لیکن زمزم کی سمجھ نہیں آتی کیسے ڈھونڈیں۔ تو ایک دن اپنے بیٹے حارث تھے، ان کے ایک بیٹے کا نام تھا حارث کے ساتھ بیٹھے اور اس کے ساتھ یہی تذکرہ ہر وقت کرتے تھے کہ زمزم نہیں ملتا، زمزم کو کیسے ڈھونڈیں، زمزم نہیں ملتا۔ اب وہ تو تھے سارے پتھر، آپ کو پتہ ہے سارے، ابھی جائیں تو کتنے چٹانیں اور کتنے پتھریلی زمین ہے مکہ کی، تو اس میں تو زمزم ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، یا تو ایک اس طرح کا میدان ہو نا، مٹی کا علاقہ ہو تو چلو بندہ کھود کے کہیں نہ کہیں چیک کرتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم،
لیکن یہ کہ اس طرح تو پتھریلے علاقوں میں تو آپ کو کھدائی بڑی مشکل ہے، آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ ہے تو تب بھی آپ کے لیے کھودنا بڑا مشکل ہے اس جگہ کو. تو کہتے ہیں عبد المطلب کہتے ہیں ہر وقت میرے دماغ میں دن رات جو تھا نا وہ زم 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 چل رہا تھا. ایک رات ایسی آئی کہ جس میں عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو کسی نے کہا ہے اغفر التیبہ. اغفر کا مطلب ہوتا ہے کھودو، کہ تیبہ کو کھودو. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں جب اٹھا بیدار ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اغفر تیبہ، لیکن اب تیبہ کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے تیبہ.